اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، شیطان کے قدم با قدم نہ چلنا، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور برے کام ہی بتائے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک باز نہ ہوتا، لیکن اللہ تو جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم میں سے جو لوگ بزرگی والے ہیں وہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑنے والوں کو کوئی خرچ نہیں دیں گے، خرچ اخراجات نہیں دیں گے، بلکہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو پاک دامن برے کاموں سے باخبر مومن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، اور جو پاک دامن برے کاموں سے باخبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہوگی اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال پر گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دن اللہ ان کا بدلہ جو چاہے پورا دے گا، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق ہے، حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ پاک لوگ بدگوئی کی باتوں سے بری ہے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنے گھر کے سوا دوسرے گھروں میں مت داخل ہو جب تک کہ عزت نہ لو اور گھر والوں کو سلام نہ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو اس میں مت داخل ہو جب تک تم کو عزت نہ دی جائے۔ اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے، اور اللہ تو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کسی غیر آباد گھر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں تمہارا سامان ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپائے ہو۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو یہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کیا کریں مگر جو حصہ اس میں کھلا رہتا ہے، اور اپنے سینوں پر چادریں اوڑھے رکھا کریں، اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں مگر اپنے شوہروں، اپنے باپ، اپنے بیٹوں اور اپنے شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں، اور اپنی ہی قسم کی عورتوں پر، یہ اپنی لڑکی غلام پر یا ان خدام پر جو عورتوں کی خواہش نہ رکھتے ہوں، اور یہ ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردوں کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، اور اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے، اور اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو تم میں بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دیا کرو، اور جو تمہارے غلام اور لڑکیاں نیک ہوں ان کا بھی، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا،
اور وہ بہت وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو غربت کے سبب شادی نہیں کر سکتے وہ پاک دامنی پر قائم رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اور جو تمہارے غلام لڑکی تم سے مخاطبت چاہے، اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مخاطبت کر لو، اور خدا نے جو مال تم کو دیا ہے اس میں سے ان کو بھی دے دو، اور اپنی لڑکیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے ان کو بدکاری کے لیے مجبور نہ کرو، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان کی اس مجبوری کے بعد اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی مثالیں پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال یہ ہے گویا کہ ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ ہے اور چراغ قندیل میں ہے، وہ قندیل ایسی صاف اور شفاف ہے گویا تارا ہے، چمکتا ہے موتی کی طرح سے۔ وہ چراغ ایک مبارک درخت یعنی پیڑ سے روشن کیا گیا ہے جو نہ جانب مشرق میں ہو نہ جانب مغرب میں، اس کا تیل آگ بھی نہ چھوئے، جلنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا جو تیل ہے اگر آگ اس کو نہیں بھی لگے تو بھی وہ جلنے کے لیے تیار ہے، روشنی پر روشنی۔ اللہ اپنے نور سے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیا جائے اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اور صبح و شام تسبیح کرتے رہیں۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تو تجارت غافل رکھتی ہے اور نہ ہی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں خوف اور گھبراہٹ سے الٹ جائیں گی۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ عطا فرمائے اور ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ میدان میں ریت کا پیاسا اسے پانی سمجھے، اور جب اس کے پاس پہنچے تو وہاں کچھ بھی نہ پائے، اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اس کا حساب پورا کر دے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ان کے اعمال کی مثال یہ ہے جیسے گہرے دریا میں اندھیرا جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر دوسری لہر، پھر بادل ہوں، اندھیرے ہو ایک کے اوپر ایک، جب ہاتھ نکلے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ روشنی نہ عطا کرے تو اس کو کہیں بھی روشنی نہیں ملتی۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔